السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کی اس بائیوگرافی کے پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو اس کی شروعاتی زندگی اور اس کے فوجی کریئر کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آ رہے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ اس کو صحیح سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ خیر دوستو، نومبر 1918 میں پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا، جس میں سینٹرل پاورز یعنی سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کو بچی کچی عثمانی فوجی کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی، جو کہ اسے پورا کر کے استنبول لوٹ گیا۔ استنبول پہنچنے پر اسے پتا چلا کہ الائڈ پاورز عثمانی سلطنت کے حصے بکرے کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور عثمانی سلطان بھی اس کے زیر اثر ہے، یہاں تک کہ ازمیر اور آج کا موجودہ ترکی کے علاقے، جنہیں ترکی سلطنت عثمانیہ کا دل کہا کرتے تھے، ان پر بھی یورپین طاقتوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ جس کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا نے استنبول چھوڑ دیا اور انکارا چلا گیا، جہاں پہنچنے کے بعد اس نے عثمانی فوج سے ریزائن دے دیا اور ملک بھر میں موجود انقلابیوں کو ایک جٹ کرنے لگا۔ پریشر پڑنے کے بعد یورپین طاقتوں نے پارلیمنٹ الیکشن کرنے کے لیے مان گئے، جس کے بعد 1920 آخری عثمانی پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے، جس میں اتا ترک اور انقلابیوں کو اکثریت حاصل ہو گئی، اور نئی پارلیمنٹ کا اجلاس استنبول میں شروع ہو گیا۔ لیکن اتا ترک اس میں شرکت کرنے کے لیے انکارا سے استنبول نہیں آیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ استنبول گیا یا تو یہ گرفتار ہوگا یا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کی غیر موجودگی میں ہی عثمانی پارلیمنٹ نے ترک کی آزادی کا فرمان پاس کر دیا، جس کے بعد یورپین طاقتیں عثمانی پارلیمنٹ کو رد کر دیا، بلکہ عثمانی سلطان نے ٹریٹی آف سیورے بھی کر لیا، جس کے تحت عثمانی سلطنت سے کب بٹوارے کا میپ تیار کر لیا گیا۔ وہیں دوسری طرف اتا ترک نے انکارا میں اپنی حکومت اور ترکی کی آزادی کا فرمان جاری کر دیا، اور یہاں ٹریٹی آف سیورے کو سرے سے خارج کر دیا۔ اب ترکی کے اندر دو حکومتیں تھیں، ایک عثمانی سلطان کی حکومت جو کہ یورپین طاقتوں کے زیر اثر تھی، تو دوسری طرف تھی اتا ترک کی GNA یعنی گرینڈ نیشنل اسمبلی کی حکومت، جس کو خفیہ طور پر اس وقت کے خلیفہ کی بھی حمایت حاصل تھی، اور اس کے بعد لیڈ کر رہا تھا گیلی پولی کا ہیرو مصطفیٰ کمال پاشا۔ جس کے بعد دوسری فوجیوں کے پیش قدمی روکنے کے لیے مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنی فوج تیار کر لی اور فوج کے کھانے پینے اور کپڑوں کا انتظام کیا۔ وہاں کی عوام نے اس کے بعد اتا ترک کی فوج نے ایک کے بعد ایک گریک، اٹالین اور آرمینین فوجوں کو شکست دینا شروع کر دیا۔ اتا ترک کی فوج نے ازمیر تک کو گریک کنٹرول سے آزاد کرا دیا اور درِ دانیال پر پیش قدمی شروع کر دی۔ اس پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے اٹلی اور فرانس نے اپنے بحری بیڑے واپس بلا لیے۔ اپنے الائز کی اس چیز کو دیکھنے کے بعد استنبول میں موجود برٹش گورنر نے اتا ترک کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہا، جس کے بعد وہ استنبول چھوڑ دے گا۔ جس کے بعد استنبول میں موجود سلطنت عثمانیہ نے دم توڑ دیا، اور عثمانی خلیفہ بھی ترک سے فرار ہو گیا، اور وحید الدین ثانی کو نیا خلیفہ چن لیا گیا۔ 24 جولائی 1923 کو ہوئی ٹریٹی آف لوزان، جس میں موجود ترکی کی بارڈرز ڈیسائیڈ کر لیے گئے، جس کے بعد 29 اکتوبر 1923 کو وجود میں آیا ماڈرن ریپبلک آف ترکی، جس کا پہلا صدر ہوا مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد ترکی کی پارلیمنٹ نے اسے غازی کا لقب دیا تھا، اور جب یہ استنبول میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگوں نے نعرے لگائے کہ خلافت راشدہ کا دور ترکی میں واپس آئے گا۔ جس کے بعد پتہ چلا کہ وہاں کی عوام کو اتا ترک کی سوچ اور یہ کیا کرنے والا ہے اس کے بارے میں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتا ترک پھر سے خلافت کو اور مسلمانوں کو مضبوط بنائے گا۔ لیکن دوستو، اتا ترک نے صدر بننے کے کچھ وقت بعد ہی 3 مارچ 1924 کو خلافت کو ختم کر دیا اور اس وقت کے خلیفہ کو جلا وطن کر دیا۔ 1928 میں اتا ترک نے ترکش کانسٹیٹیوشن میں پروونس ہٹا دیا، جو کہتا تھا کہ اسلام ترکی کا آفیشل ریلیجن ہے۔ جس کے بعد ایک ریفارمز لینا، جن میں سے کچھ ریفارمز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس نے مردوں کے لیے سرخ ترکی ٹوپی پہننے پر پابندی لگا دی۔ اس کے علاوہ اس نے صوفی پگڑی دستار پر بھی یہ کہتے ہوئے پابندی لگا دی کہ ترکوں کو یورپین دیشوں جیسا بننا چاہیے۔ اس نے
ترک میں موجود سارے صوفی سلسلوں پر پوری طریقے سے پابندی لگا دی، صوفی خانقاہوں کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس نے یہ کہا کہ ترکی کو شیخ یا علماء نہیں چلائیں گے۔ ترکی میں موجود سارے مدرسوں پر پابندی لگا دی گئی، کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری اسکول میں اسلام پڑھنے اور پڑھانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ گورنمنٹ امپلائیز کے چہرے ڈھکنے پر پوری طریقے سے پابندی لگا دی گئی۔ اسلام کے بارے میں اس کا کہنا یہ تھا کہ مذہب کسی انسان اور اس کے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اسلام کو عربوں کا مذہب کہتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ اگر قرآن سمجھنے لگے تو ایک بھی ترک مسلمان نہیں رہے گا معاذ اللہ۔ وہ کہتا تھا کہ ترک قوم نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تب بھی وہ اتنے ہی بہادر تھے، اور میرا ماننا تو یہ ہے جب سے ترکیوں نے اسلام قبول کیا ہے جب سے وہ بزدل اور کمزور ہو گئے ہیں۔ وہ عربوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، اور پہلی جنگ عظیم میں عربوں کی بغاوت کے بعد اس کی یہ نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ اتھا ترک ڈیموکریسی یا آزادی بلیف نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ موت تک ترک کی صدر بنا رہا۔ اپنی زندگی میں اس نے کبھی اوپن الیکشن نہیں کرائے۔ اس نے اپنے مخالفوں سے ترک کی جیلوں کو بھر دیا اور صرف اپنی منمانی چلائی، یہاں تک کہ اس نے ترک میں رہنے والے نان ترک لوگوں کو پبلک میں ترکش بولنے پر فورس کیا۔ اگر کوئی شخص ترکش کے علاوہ کوئی اور زبان بولتا تو اس پر جرمانہ لگا دیا جاتا اور جیل بھی ہو جاتی۔ ترک نے بھی ترکی زبان کو بڑھا دیا۔ اس نے ترکش میں موجود عربی اور فارسی لفظوں کو نکال دیا اور ترکش کی اسکرپٹ کو بھی عربی سے لیٹن میں تبدیل کر دیا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ اس کی عوام اسلام سے دور ہو جائے۔ اتھا ترک اپنے پیچھے اپنا نظریہ کمالزم چھوڑ گیا۔ اس نظریے کے 6 اصول ہیں: جمہوریت، قوم پرستی، عوام پسندی، لادینیت، نظریہ حکمرانی اور انقلابی۔ مصطفیٰ کمال اتھا ترک کی یہ آئیڈیالوجی ترکی کی آئیڈیالوجی بن گئی، اور ترک کی فوج خود کو اس نظریے کا رکھوالا سمجھتی ہے۔ بلکہ ترک کی سمویدھان میں بھی یہ پرووینس ہے کہ اگر ترکی کی چنی ہوئی حکومت مصطفیٰ کمال پاشا اتھا ترک کی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتی تو ترک کی فوج کو یہ حق ہے کہ وہ تختہ پلٹ کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترک میں موجود اب تک 4 بار تختہ پلٹ ہو چکا ہے، بلکہ موجودہ پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کے خلاف بھی ترک کی فوج نے تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ ناکام ہو گئی۔ خیر دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔